إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ہر طرح کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو میرے اور آپ کا اور اس ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ وہی رب العالمین کی ذات ہے جو اس کائنات کے جن و انسانیت کے رشد و ہدایت کے خاطر بے شمار انگن نبی و رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے ان تمام نبی و رسولوں پر اللہ کی خصوصی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں نازل ہو۔ بالخصوص اس کائنات کے آخری نبی و رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد معزز حاضرین جمعہ و حاضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں قرآن اور حدیث کے روشنی میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ مال۔ برادران اسلام، مال کی انسانی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مال کے بغیر چاہے وہ دنیوی زندگی ہو چاہے وہ اخروی زندگی ہو، ان دونوں زندگیوں کے اندر مال کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اسی لیے دنیوی اعتبار سے جہاں مال کے ذریعے سے ہمیں کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں پر اخروی زندگی کے کامیابی کے لیے بے شمار مالی عبادات ہم کرتے ہیں، جس میں سے ہم حج و عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، بیواؤں، یتیموں، غریبوں کا خیال کرتے ہیں۔ ہر اعتبار سے مال کا انسانی زندگی میں ایک اہم کردار ہے، لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے آج یہ مال انسان کی زندگی میں جتنی بڑی ضرورت ہے، انسانوں نے
اپنے زندگی کے ضروریات ضرورت سے زیادہ بنا لینے کی وجہ سے مال کو جس طریقے سے حاصل کرنا، مال کو جیسے خرچ کرنا، اس طرح مال حاصل کرنے اور خرچ کرنے کے بجائے اسے غلط اور ناجائز اور حرام طریقے سے حاصل کر کے اپنے زندگی کے ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں مال فتنہ بن جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آج کا موضوع رکھا ہے موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ۔ اگر کوئی فتنہ ہے تو وہ مال ہے۔ یہ میں اپنی جانب سے نہیں اور نہ ہی سماج اور سوسائٹی کے لوگوں کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد نہ ان کی وجہ سے یہ بات بتا رہا ہوں، بلکہ شریعت اسلام نے ایک ایسا موقع ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے کہ اس موقع کے مناسبت سے قرآن فرماتا ہے، حدیث فرماتا ہے کہ اس دنیا میں ایک وقت آئے گا مال سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ قرآن مجید کی سورہ تغابن آیت نمبر 15 کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، قرآن کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے میرے بندو تمہارے زندگیوں میں تمہاری اولاد اور تمہارا مال فتنہ بن کر کے آئیں گے۔ اب فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ ایک آزمائش، فتنہ ایک امتحان کا نام ہے۔ مال اور اولاد فتنہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلط چیز ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حرام ہے، اسے غلط نظریے سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کو جو فتنہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش ہے تمہاری، ان دو چیزوں میں اللہ تمہارا امتحان لینے والا ہے۔ لہذا مال کے حاصل کرنے، مال کے استعمال کرنے اور مال کے خرچ کرنے میں، اولاد کے پیدا کرنے، اولاد کے پرورش کرنے، ان پر خرچ کرنے اور ان کی زندگی بنانے سے پہلے یہ دو چیزیں تمہارے زندگی میں امتحان بن کر آئے ہیں، آزمائش بن کر کے آئے ہیں۔ اسے صحیح طریقے سے استعمال کرو، صحیح طریقے سے حاصل کرو، آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ گے، امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس طرح ایک امتحان ہوتا ہے، جس کا لکھنے والا ایک اسٹوڈنٹ خوب محنت کرتا ہے، ہر سوال کا اس کے سامنے ایک صحیح جواب ہوتا ہے اور غلط جواب کو چھوڑ کر کے صحیح جواب لکھتا ہے تو بہترین نمرات سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ امتحان، جہاں امتحان سے پہلے فتنہ بنا ہوا تھا، اب وہی فتنہ اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو ہو اسی طرح انسان کا مال کمانا اور اس کے لیے استعمال کرنا اور اس کا لوگوں کو یا اپنے اوپر خرچ کرنا ایک امتحان ہے۔ صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے، صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اور صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے تو یہ مال بھی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہترین کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن جب یہی مال، جب ہم اپنے ذاتی زندگی کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے گھر کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، خاص کر اپنی اولاد کی محبت، ان کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت، ان کی شادیاں، ان کی تجارتیں، ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے آدمی اندھا بن جاتا ہے اور ایسے راستوں کو اختیار کر لیتا ہے جو مال کے اپنے گھر والوں کی پرورش کے لیے، دنیا کے اندر ان کو ترقی دینے کے لیے،
ان کو ایک کامیاب انسان بنانے کے لیے جو مال کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اتنے ضروریات پھیلا لیتا ہے، اتنے اونچے اونچے خیالات پیدا کر لیتا ہے، جن خیالات کے مطابق حلال اور جائز طریقے سے اس کے لیے اس کا مال ناکافی ہو جاتا ہے، اور یہ جو مال کی کمی ہے اسے پورا کرنے کے لیے وہ مجبور ہو جاتا ہے ناجائز طریقوں کے اختیار کرنے کے لیے، غلط راستوں کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، حرام راستوں کی طرف اس کی نگاہیں دوڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی حالت میں انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، کعب ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج سے 1444 سال پہلے اسی مال کے بارے میں فرمایا تھا، ان لکل امت فتنۃ، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جتنے نبیوں کو بھیجا ہے ہر نبی کی آزمائش کرنے کے لیے، ہر نبی کے امت کی آزمائش کرنے کے لیے، اور ہر نبی اور اس کی امت کا امتحان لینے کے لیے کسی نہ کسی چیز کو فتنہ بنا کر کے اس قوم کے اندر ڈال دیتا تھا، تاکہ اس قوم کو اس فتنہ جیسی چیز کے ذریعے سے آزمائیں، ان کا امتحان لیں اور یہ دیکھیں کہ کامیاب ہوں گے یا ناکامیاب ہوں گے، صحیح طریقے اور جائز طریقے اختیار کریں گے یا ناجائز یا غلط طریقے استعمال کریں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، وَفِتْنَةُ أُمَّتِ الْمَالُ، جہاں میرے سے پہلے پچھلے کئی نبیوں اور ان کے قوموں کو کئی ایک چیزیں فتنے کے طور پر رکھا، تو اللہ نے مجھے اور میری امت کو آزمانے کے لیے، مجھے اور میری امت کا امتحان لینے کے لیے اگر کسی چیز کو بطور فتنہ اس قوم کے اندر ڈالا ہے، وَفِتْنَةُ أُمَّتِ الْمَالُ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ آج ذرا وہ امت جسے امت مسلمہ کہتے ہیں، وہ امت جو امت مسلمہ اپنے نبی کو نبی مانتے ہیں، اللہ کو اپنا پروردگار مانتے ہیں، اور ان دونوں ذاتوں پر ایمان رکھتے ہیں، آج اس امت مسلمہ کی حالت کیا ہے؟ بحیثیت انسان ہونے کے انسانی زندگی میں بہت سارے ضروریات ہوتے ہیں، لیکن جو مین ضروریات ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، مرنے سے پہلے جو زندگی ہم کو دی گئی ہے، ہم کن چیزوں سے اپنی زندگی کو پورا کر سکتے ہیں؟ کھانے کے لیے کھانا ہو، پہننے کے لیے کپڑا ہو، رہنے کے لیے گھر ہو، عزت کے لیے کمانے کا ایک ذریعہ ہو، چار لوگوں کو چار پیسے خرچ کرنے کے لیے تھوڑی سی آمدنی ہو، اتنا کافی ہے مسلمان کے لیے۔ لیکن وہ ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ اس کے سامنے آخرت کی ایک بہت بڑی زندگی، لازوال زندگی، کبھی ختم ہونے والی زندگی ہے۔ کہیں ہمارے اس دنیا کے مال کے فتنوں میں پڑ کر کے اپنی آخرت برباد نہ ہو جائے، اس کا ہمیشہ ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی آزمائش، میری امت کا فتنہ مال ہے، اور افسوس کا مقام ہے کہ آج اس زمانے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس فتنے میں اپنے آپ کو پوری طرح مبتلا کی ہوئی ہے۔ اور ذرا اس حدیث پر ہم غور کریں، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، البتہ لوگوں پر ضرور ایک ایسا زمانہ آئے گا، اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا یبالی المرء بما اخذ المال، آدمی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ کہاں سے مال حاصل کر رہا ہے،
आमिन हलालिन, हलाल तरीके से मैं हासिल कर रहा हूं, अम मिन हरामिन, या हराम तरीके से मैं हासिल कर रहा हूं। एक जमाना मेरे उम्मत पर आएगा, वो जमाना मेरे उम्मत के लिए बहुत बड़े आजमाइश का जमाना होगा, बहुत बड़े फितने का जमाना होगा, और उस जमाने का फितना माल होगा। आदमी को माल जरूरत से ज्यादा जरूरत होगी, और उस माल के जरूरत को पूरा करने के लिए, माल हासिल करने की, माल को पाने की वो कोशिश करेगा, लेकिन वो इस बात से लापरवाह और बेफिक्र हो जाएगा कि माल मेरे पास कहां से आ रहा है। जरा थोड़ी देर के लिए मैं रुक करके हालात हाजिरा पर रोशनी डालना चाहता हूं। आज सिर्फ माल कमाने वालों की यह कैफियत नहीं है। माल तो अर्रिजालु कव्वामून अला निसा होने के नाते मर्द घर का जिम्मेदार है। बहुत सारी जिम्मेदारियों को अपने माल से वो पूरा करना है। अब उसकी जिम्मेदारियां इतना ज्यादा बढ़ गए हैं कि उसे ये पता नहीं चल रहा कि माल मैं कैसे कमाऊं। बस उसे यही फिक्र है कि जैसे भी वो माल मेरे पास आ जाए। लेकिन जब वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए माल अपने घर लेकर के आता है, ना लाने वाले की बीवी को फिक्र है कि ये माल कैसे आ रहा है। ना बीवी की तरफ से एक सवाल, ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे सरताज, आज आप हमारी घर की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, आप तंगी में हैं, आप परेशानी में हैं, कमाइयां कम हैं, ऐसी सूरत में फिर भी तुम्हारे पास माल है, अपने घर की जरूरतों को पूरा कर रहे हो, आखिरकार इसके जराए क्या हैं? कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही है? सही रास्तों के जरिए से माल हासिल करना उतना आसान नहीं है, कहीं गलत रास्ते तो इख्तियार नहीं कर रहे। घर की बेटी को यह सवाल करना चाहिए, बाप बेटी के दर्द में ला रहा है। मैं बेटों की बात नहीं करूंगा, बाद में बात करूंगा इंशाअल्लाह। और घर के माँ बाप को अपने नौजवान औलाद के बारे में सवाल करना चाहिए कि बेटे, तुम तो ला करके हफ्तावारी, माहाना, और जब तुम जाते हो कमाने के लिए पैसा ला करके दे रहे हो, ये माल कहां से आ रहा है? तुम्हारे कमाने का जरिया क्या है? मैं देख रहा हूं कि जरूरत से ज्यादा तुम्हारे खर्चे, उसे तुम पूरा कर रहे हो, ये खर्चे तुम्हारे से कहां से पूरा हो रहे हैं? कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। कमाने वाला भी ये नहीं देख रहा कि माल कैसे कमाएं, खर्च करने वाले भी ये नहीं सोच रहे कि माल कहां से आ रहा है। खर्च करने वाले ज्यादा खर्च करना शुरू कर देंगे तो कमाने वाले ये नहीं सोचेंगे। कमाने वाला अगर कंट्रोल हो, कमाने वाले के सामने सही रास्ता हो, ऐसी सूरत में इनके पीछे खर्च करने वाले एहतियात करना बहुत ही जरूरी है। आज दुनिया हमारे सामने चैलेंज बनकर के खड़ी है। हम अपने खानदान में, हम अपने पड़ोसियों में, हम अपने गली मोहल्ले में, हम अपने दोस्तों अहबाब में शादी ब्याह देखते हैं, औलाद को तिजारत के रास्ते दिखाए गए रास्ते देखते हैं, उनकी इज्जत और उनके मकाम को देखते हैं, घरों को तामीर होते हुए देखते हैं, बच्चों को पढ़ाने को लेकर के देखते हैं। हर चीज कॉम्पिटिशन बन करके खड़ी है। मैं क्यों समाज के लोगों से पीछे रहूं? यही मकसद है कि आज माल फितना बन करके हमारे जिंदगी में आया और इन तमाम जरूरियात को सामने रख करके उसे पूरा करने के लिए दुनिया के चैलेंजेस को कबूल करने के लिए तैयार है और अपनी आखिरत को इसके पीछे बर्बाद करने के लिए तैयार है। जबकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो तुम रोजी रोटी कमाओ हलाल और पाकीज़ा तरीके से, हलाल और पाकीज़ा तरीके से खाओ। और हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी प्यारी बात बताए हैं। बैहक़ी की रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तलबु कस्बिल हलाली फरीदतुन मिनल बादल फरीज़ा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कस्बे हलाल यानी हलाल कमाई का तलब करना,
حلال کمائی کے لیے کوشش کرنا، حلال کمائی حاصل کرنا فریضۃ بعد الفریضہ، یہ دینی فرائض کے بعد ایک بہت اہم فرض ہے۔ کمانا یہ ایک عبادت ہے، مسلمانوں کے لیے یہ ضرورت نہیں ہے، ایک عام انسان کے لیے ضرورت ہو سکتی ہے جو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مال کو جیسا بھی چاہے کما کر کے وہ اپنی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلام کے اندر مال کے کمانے کو عبادت بتایا، اور عبادت میں بھی عبادت کا کون سا درجہ دیا؟ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلال کمانا بھی مسلمانوں کے لیے فرض ہے۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا، کیا فرمایا؟ میرے امت کا ایک آدمی کا حلال کمانا دوسرے فرضوں کے بعد ایک اہم فرض ہے۔ آج جس طرح نمازوں میں فرض ہونے کے باوجود لاپرواہی، روزوں میں لاپرواہی، زکوٰۃ دینے میں لاپرواہی، وہی پر مال کے کمانے میں بھی لاپرواہی، ہر فرض میں لاپرواہی ہو رہی ہے۔ تو مال کمانا حلال طریقے سے کوئی معمولی بات نہیں، یہ فرض ہے میرے محترم۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی بات کو بڑھاوا دیتے ہوئے ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے، اچانک ایک صحابی ان کے پاس سے گزرتے ہیں، سلام کلام کر کے جلدی میں وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ صحابہ کرام آپس میں اس صحابی کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے، بات چیت کرنے لگے کہ بھئی یہ بندہ اللہ کے نبی اور ہمارے موجودگی میں تھوڑی دیر وقت نہیں دیا، کیا آیا سلام کیا اور نکل گیا، اتنی بھاگ دوڑ دنیا کے لیے؟ اے کاش کتنا اچھا ہوتا یہ صحابی آخرت کے لیے بھاگ دوڑ کرتا، اللہ کے راستے میں کوششیں کرتا، اللہ کے راستے میں محنت کرتا، آخرت میں کامیاب ہو جاتا۔ جب یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگے، اے صحابہ کی جماعت کان کھول کر کے سن لو، یہ صحابی ابھی سلام کر کے یہاں سے نکلے ہیں، دنیا کے بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اگر حقیقت میں ان کی بھاگ دوڑ صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اپنی اور اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، وہ اللہ کے راستے میں محنت کر رہا ہے، وہ اللہ کے لیے کوشش کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اس کی ذاتی زندگی کو ضرورت کو پوری کرنا ہے، ماں باپ کی ضرورتوں کو پوری کرنا ہے، بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جس کے لیے محنت کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، کوششیں کرنا ایک انسان ہونے کے ناطے اس کا فرض ہے۔ اب ایسی صورتحال میں اگر وہ حلال طریقے سے اللہ کے راستے میں رہ کر کے وہ دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں کوشش کر رہا ہے۔ ہاں اگر اس آدمی کی کوشش، اس آدمی کی محنت اور اس آدمی کی بھاگ دوڑ آخرت کے لیے نہیں ہے، صحیح طریقے سے نہیں ہے، غلط طریقے سے ہے، حلال نہیں بلکہ حرام طریقے سے ہے، جائز نہیں بلکہ ناجائز طریقے سے ہے، اس صورتحال میں وہ شیطان کے راستے میں ہے، وہ شیطان کے راستے میں ہے۔ قرآن مجید میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے کائنات کے انسانوں روئے زمین میں حلال اور پاکیزہ روزی اور کمائی کماؤ اور اسی سے کھایا پیا پہنا اوڑھا کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، دیکھو زمین کے اوپر شیطان کے راستے حرام طریقے کے بہت سارے تمہارے سامنے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطانی راستوں کو مت اختیار کرو۔ تو اللہ نے بھی اسے شیطان کا راستہ کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شیطان کا راستہ کہا، جو مال فتنہ بن کر کے ہمارے زندگی میں آتا ہے۔ آج افسوس کا مقام ہے، آج ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بالخصوص میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے ادباً اور
एहतरामन गुजारिश कर रहा हूं, पूरे दिल के दर्द के साथ, नौजवानों, तुम्हारे जिंदगी में सिर्फ मरने से पहले की जिंदगी नहीं, मरने के बाद की एक बहुत बड़ी जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी, वो जिंदगी जिस दिन तुम अपने रब के सामने खड़े होगे। जब आप अपने रब के सामने खड़े हो जाएंगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामा, एक बंदा जब मरकर अपने रब के दरबार में पहुंचेगा, मैदान महशर में अपने आप को खड़ाएगा, उसके कदम को हिलने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। ला तज़ूल क़दम इब्न आदम, आदम की औलाद यानी इंसान के कदमों को हिलाने की भी इजाजत नहीं होगी, जैसे खड़ा है वैसे ही वो खड़ा रहेगा। हत्ता युसअला, यहां तक कि उसे पूछा जाएगा 5 चीजों के बारे में। जब तक वो 5 चीजों के बारे में जवाब नहीं देगा, उसे अपने पैरों के हिलाने की इजाजत तक नहीं होगी। पहली चीज क्या होगी? अन उम्रिही फीमा अफना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बंदे के उम्र के बारे में पूछा जाएगा, तेरी उम्र को तूने कैसे खत्म किया। यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया, अफना का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, अन उम्री फीमा अफना, अरे मेरे बंदे बता, तो अपने जिंदगी का एक एक सेकंड जो गुजर रहा था, हकीकत में तेरे जिंदगी से खत्म हो रहा था, तू मौत के करीब हो रहा था, तो मरना तेरे लिए गारंटी था। तेरे जिंदगी का एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक महीना, एक एक साल, तो अपने जिंदगी का जो खत्म किया, बर्बाद किया, तो कैसे गुजारा, कैसे खत्म किया, कैसे खत्म किया। आज अफसोस की बात, मैंने इससे पहले भी कहा था, गैर तो गैर, आज मुसलमान तो मुसलमान, हमारे जमात के नौजवान मेरे मोहतरम अपने बर्तने बनाते हैं, अपनी बर्तने बनाते हैं, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए खुद को उसे पेश करते हैं, और उसके साथ साथ दूसरों के इस मौके पर मुबारकबादी देते हैं। और अफसोस हद तो उस वक्त हो जाती है, अभी जो गैर मुस्लिमों की जो एक त्यौहार चल रही है, ये जो ईद चल रही है, हमारे मुसलमान नौजवान साथी, हमारे जमात के साथी, मेरे मोहतरम अफसोस होता है, इनका खानदान, इनके घर वाले, इनका अकीदा, इनकी तौहीद आज कहाँ गई, इनकी गीरत, दीनी अहमियत खत्म हो चुकी है। आज गैर मुस्लिमों के त्योहारों में बाकायदा व्हाट्सएप के अंदर उस ईद की मुबारकबादी दी जा रही है, शुभकामनाएं दी जा रही हैं। नौजवानों, किसके लिए जी रहे हो? कौन से गैर मुसलमानों से आपका वो कौन सा फायदा होने वाला है जो आखिरत का सौदा कर रहे हो, रब से चैलेंज कर रहे हो, शरीयत को निस्तनाबूद कर रहे हो, कुरान हदीस को पैरों तले कुचल रहे हो। किसी शरीयत ने हुक्म नहीं दिया। शरीयत इस्लाम के मानने वालों को एक शिरकिया और कुफरिया काम के लिए मुबारकबादी देना, गोया कि उसमें शामिल होकर के अपने आप को उस त्यौहार के अंदर शामिल करने के बराबर है। क्या है? दीन से इतनी दूरी, आखिरत से इतनी बेफिक्री, हर मामले में। जरा आगे चलें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व अम्मालिही, माल के बारे में सवाल होगा। मेरा मतलब इसी बात से है, मैदान महशर में खड़े होंगे, माल के बारे में सवाल होगा। मिन ऐना इक्तसबहु, तुमने जो माल कमाया था कहां से कमाया था। आज बाप नहीं पूछ रहा, आज मां नहीं पूछती क्योंकि उसे जरूरत है, आज बीवी नहीं पूछती उसकी घर की मजबूरी है, आज बेटी नहीं पूछती, समाज उसकी शादी का एक ऊंचा मकाम देखना चाहता है, आज बेटा नहीं पूछता क्योंकि वो समाज में 4 लोगों की तरह रहना चाहता है। इसका मतलब यह नहीं दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है तो आखिरत में आपको पूछने वाला नहीं है। जिसने तुमको इस जमीन पे पैदा किया है, एक दिन अपने अर्श पे वो बुलाएगा और पूछेगा, मिन ऐना इक्तसबहु, तुमने माल कमाया था, कैसे कमाया था? इसका जवाब दो। व ऐना अनफक़हु, कमाया तो कमाया था, लेकिन खर्च कहां कहां किया, कितना कितना किया, किन किन लोगों पे किया। आज हम क्या समझते हैं,
ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس ہنر ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم محنت کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم کما رہے مال، وہ ہمارا مال ہے، وہ ہمارا مال ہے، ہم اس کے اوپر جیسے چاہے مرضی رکھتے ہیں خرچ کرنے کے، جیسے چاہے مرضی رکھتے ہیں اسے پانے کے۔ مسلمانوں، اگر یہ ہے اپنا نام اسلام سے کٹا دو، اپنا نام اسلام سے کٹا دو۔ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ کہتا ہے اے مسلمانوں، جنت کے بدلے میں تمہارے زندگیوں میں سے دو چیزیں میں نے خرید لیا ہے۔ اللہ کہتا ہے، خریدنے کا لفظ ان اللہ اشترى من المؤمنین، اے مسلمانوں میں جنت دینے کا تم کو وعدہ کیا ہے، اس جنت کے دینے کے بدلے میں تمہاری زندگی سے دو چیزیں میں نے خرید لیا ہے، ایک تمہارا دل اور دوسرا تمہارا مال۔ دل میں جیسے منمانی آئے تم ویسے کما نہیں سکتے، وہ دل کو تم میرے مطابق چلانا ہوگا، اور جو تمہارا دل من کہا ویسے کما رہے ہو، اور مال جہاں چاہے خرچ کرنا چاہتے ہو، تمہیں اجازت نہیں ہے، جنت کے بدلے میں نے تمہارے مال کو خرید لیا ہے۔ یہ دل کی ایک ایک دھڑکن وہ رب کی امانت ہے، اور کمایا ہوا ایک ایک مال، ایک ایک پیسہ وہ رب کی امانت ہے۔ اگر ہم جنت کے سوداگر ہیں، رب سے ہم نے جنت کا سودا کر لیا ہے، ہم نے اپنے دو چیزوں کو بیچ کر کے ایک چیز خریدا ہے، ایک دل اور اپنے مال کو۔ اور خریدا کیا؟ جنت کو۔ کس سے؟ اپنے رب سے، کسی ایرے غیرے نتو خیرے سے نہیں، جو دنیا میں کوئی دھوکہ دے ایسے سے نہیں۔ کائنات کے رب العالمین کی ذات سے ہم نے جنت کو خریدا ہے۔ اگر واقعی اس بات پر ایمان اور یقین ہے، مسلمان ہو کر کے جنت میں جانے کا جذبہ رکھتے ہو، ذرا سوچو، میرا دل یہ صرف رب کے حکم سے جس طرح دھڑکتا ہے اسی کے مطابق چلے گا۔ یہ مال جو میں نے کمایا وہ رب کے حکم کے مطابق مال کماؤں گا اور اس کے مطابق میں خرچ کروں گا، ورنہ آپ اپنا نام اسلام سے کٹاؤ یا قوم سے نہ نکالو، رب کے نظر میں تو نام کٹ ہی جائے گا۔ نام یہ میرا مال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلم شریف کی روایت میں کتنی پیاری بات بتائی، یقول العبد مالی مالی، یہ بندہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، میں نے کمایا، میں نے کوشش کی، میں نے بلڈنگ بنا، میں نے تجارت بنایا، یقول العبد مالی مالی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما لہ من مالہ ثلاث، انسان کا مال تو صرف تین طریقے کا ہے۔ ما اکل فافنا، انسان کا مال یہ ہے کہ جو اس نے کھایا اور اسے ختم کر دیا، جو کھایا ختم کیا اس کا مال۔ وَلَبِسَ فَأَبْلَى، جو کپڑا پہنا اور اسے پرانا کر کے پھینک دیا وہ انسان کا مال۔ وَأَنفَقَ فَاخْتَنَا، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ آخرت کا ذخیرہ بنایا اس کا مال۔ یہی تین قسم کا مال انسان کا ہے، کھا کر کے ختم ہوا مال، پہن کر کے پھاڑا ہوا مال، آخرت کے لیے جو میں نے ہاتھ اٹھا کر کے دیا وہی میرا مال۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو تم اس دنیا میں چھوڑ کر کے جا رہے ہو، یہ تو تم اپنے لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو، وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے وہ اپنوں کا ہے۔ اب ہمارا مال اپنوں کے لیے بہتر ہے یا اپنے لیے بہتر ہے جو آخرت میں؟ کتنا ہے اپنا؟ کتنا کماؤ گے، کیسے کماؤ گے؟ افسوس کا مقام آج میرے محترم حاضرین سننے میں آ رہا ہے، جوا بازی عام ہو چکی ہے، موبائل کے اندر گیمنگ کے ذریعے سٹہ بازی، جوا بازی، آن لائن اوسی، سود کے مختلف قسم کے راستے ہم نے کھول لیا، حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ آج ہم جوا کھیلتے کھیلتے اپنی زندگی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اتنا عادی بنایا ہے کہ کرکٹ کے ہر میچ پر، ہر ایک اوور پر،
ہر ایک رن پر، ہر ایک وکٹ پر سٹہ بازی چل رہی ہے۔ آئی پی ایل ختم ہو گیا، ایشیا کپ آ گیا، ایشیا ختم ہو جائے گا، ورلڈ کپ آ رہا ہے، تیاری میں ہے۔ آج کا نوجوان مال کیسے کماؤں؟ ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے، جب ان کو معلوم ہو اپنے نوجوان ساتھی کے بارے میں، دیکھو بھئی یہ راستہ غلط ہے، ہم مسلمان ہیں، اس راستے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ نوجوان کیا کہہ کر کے اسے خاموش کرتا ہے معلوم؟ کہ بھئی اس میں ہمارا خرچہ پانی چل رہا، کہاں کا لگایا، چھوڑو۔ خرچے پانی کے لیے اپنے ایمان کا سودا، اپنی آخرت کا سودا، رب سے چیلنج، کیا ملا، کیا ملے گا؟ ان کاموں سے ہماری آخرت تو برباد ہو جائے گی، یہ گارنٹی ہے۔ ہم خود تو برباد ہو جائیں گے اس دنیا میں بھی۔ آج کیا کر رہے ہیں ہمارے نوجوان؟ خرچ کے پتلے، جتنی عمر نہیں اس سے کئی گنا زیادہ لاکھوں کی شکل میں خرچ۔ کسی کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھنا پڑ رہا ہے، کسی کو اپنے آپ کو بے عزت کرنا پڑ رہا ہے، کوئی ذلیل اور رسوا ہو کر کے اپنے آپ کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کے بھاگ جانا پڑ رہا ہے۔ خود تو برباد ہو رہا ہے، اپنی دنیا بھی برباد کر لیا، اپنی آخرت بھی برباد کر لیا۔ لیکن میں کہتا ہوں اپنے ماں باپ کی عزت کا لحاظ کرو۔ اپنے پیچھے ایک بیوی ہے جو آپ کے الحمدللہ میں نے قبول کیا کہنے کے بعد اپنے ماں باپ کو قربانی دے کر کے ایک امید کے ساتھ تمہاری زندگی کے پیچھے چل جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو اولاد ہوتے ہیں، ان نوجوان، ان معصوم، اپنی نسل پر ذرا نظر ڈال کر کے دیکھو ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ کیا وہ ماں کے اندر طاقت ہے؟ کیا ان بچوں کے اندر طاقت ہے؟ باپ کا کردار کیا ہوتا ہے؟ بوڑھے ماں باپ اپنے نوجوان اولاد سے اس عمر میں بڑھاپے کے لاٹھی اور بڑھاپے کے سہارے کے طور پر اس سے کیا امیدیں رکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سوچا ہم نے، کچھ بھی نہیں سوچا، نہ اللہ نہ اس کے رسول کی شریعت کا خلاف۔ ہم نے اللہ کو رسوا کیا، اللہ کے نبی کو، دین کو رسوا کیا۔ مسلمان ہیں میرے محترم، مسلمان ہیں ہم۔ اعلان کر دو کیا مسلمان نہیں ہے؟ ہم مسلمان نہیں بنیں گے۔ کیوں خامخواہ اسلام کو بدنام کر رہے ہو، قرآن حدیث کو بدنام کر رہے ہو، اللہ رسول کے عزت کو داؤ میں لگا رہے ہو؟ کسے اللہ اور اس کے رسول کو لینا دینا ہے؟ کسے دین سے لینا دینا ہے؟ کم از کم ان بوڑھے بزرگ ماں باپ کے چہروں پر نظر رکھو، ہاں؟ اس بیوی پر نظر رکھو جو کمزور ہے۔ تمہاری زندگی ان کے لیے کوئی امید کی کرن ہے؟ اس کے گود میں پلنے والے معصوم بچے تمہارے اندر مستقبل دیکھتے ہیں، اپنا فیوچر تلاش کرتے ہیں۔ کیوں برباد کرے نوجوانوں؟ اچھی زندگی گزارو، اللہ خیر و برکت سے نوازے گا انشاءاللہ۔ کیا نمازیوں کو، حلال کمانے والوں کو آپ نہیں دیکھ رہے؟ کیا ان کی زندگی اچھی نہیں چل رہی؟ کیا ویسے ہی کر رہے ہیں؟ تو لہذا اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک دن ہم کو ڈرنا ہے، کھڑنا ہے اپنے رب کے دربار میں، اپنی زندگی کا ایک ایک کیے ہوئے عمل کا جو ہم سے سوال کیا جائے گا اس کا ہم کو جواب دینا ہے۔ اس لیے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ آج دن بدن مال میں ہم اپنے آپ کو مبتلا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، یہ جو مزہ ہم کو مل رہا ہے کتنے دن کا مزہ ہے؟ کتنے دن کا مزہ ہے میرے محترم؟ اس ختم ہونے والی دنیا کے پیچھے اتنے مزے لوٹ رہے ہیں، آخرت کے ہمیشہ کے مزے کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، کون بھی آپ کو اچھا نہیں کہہ رہا، پیچھے آپ کو غلط ہی کہہ رہا ہے، غلط ہی کہہ رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ہمارا ایمان ہے۔ ہماری ایمانی غیرت جاگنا چاہیے، شریعت اسلام کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنے آپ کو ایک مسلمان نام دینا، یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے۔ مذہب اسلام میں ہمارا ہونا
یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے. دنیا چاہے کیسی نظر سے دیکھے وہ اپنی جگہ، اللہ اور اس کے رسول کے نظر میں اپنے مقام کو آگے بڑھاؤ. انہوں نے طریقے بتائے ہمارے سامنے، کون سا طریقہ صحیح ہے، کون سا طریقہ غلط ہے، کیوں غلط راستوں کو اختیار کر رہے ہو. ایک دن آپ کے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کا جواب بھی دینا ہے. میں یہی کہتے ہوئے آخری پیغام اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں، مال کے بارے میں بڑا محتاط رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مال آ رہا ہے، مال آنے سے پہلے مال کہاں سے آنے والا ہے اس کی فکر کرنے کی ہم کو بھی، ہمارے گھر کے عورتوں کو بھی اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حلال ذرائع اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج سماج و سوسائٹی کے اندر نت نئے طریقے سے حرام اور ناجائز اور غلط مال کے کمانے کی جو صورتیں اور راستے پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ ہماری آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں اندھے بن کر کے ہم ناکامیاب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں ہماری حفاظت فرمائے، اس آزمائش میں صحیح رہنمائی فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. مسجدوں کو آنے والا بنائے، اللہ سے ڈرنے والا بنائے. اپنے نبی علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانے کے بعد ان کی زندگی کو اپنے لیے ایک نمونہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.